اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے الحمرا آڈیٹوریم میں 21 اپریل 86، علامہ اقبال کی جو ایک وہ تقریب منعقد ہوتی تھی وہاں پہ، اب بھی ہوتی ہے، اور اس موقع پہ ایک خاص موضوع انہوں نے رکھا تھا کہ فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں۔ تو 1986 کا یہ جو معاملہ ہوا تھا اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مارشل لا لگے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے، مومنانہ مارشل لا تھا، اور ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی، یعنی جس میں یہ ساری جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی تھی، نصر اللہ صاحب تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرف تھے۔ تو اپنا اس میں اہم جو واقعہ ہوا تھا وہ بے نظیر صاحبہ کی آمد ہوئی تھی، کیونکہ وہ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہی تھی، خود ساختہ جلاوطنی تھی ان کی، اور وہ جب واپس آئی ہیں تو بڑا غیر معمولی استقبال ہوا تھا ان کا لاہور میں اور پنجاب میں، اور اس غیر معمولی استقبال نے اسٹیبلشمنٹ کی چولیں ہلا دی تھی، کیونکہ بے نظیر کو انہوں نے ہر اعتبار سے غدار وطن، سیکورٹی رسک، اور یہ وہ بنایا ہوا تھا۔ تو اب وہ جب آ کے اس درجے میں عوام ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تو وہ تمام لوگ کہ جو بے نظیر کو خطرہ محسوس کر رہے تھے، ان کے لیے ان کے حالات جو ہے نا وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہ کیسی کیفیت تھی، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ جب 1988 میں الیکشن ہوئے اور آئی جی آئی جو بنائی گئی تھی اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی جیت گئی، تو ایک صاحب جو مسجد میں آئے ہوئے تھے، یعنی قرآن اکیڈمی لاہور کی مسجد میں، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس قیامت آ گئی ہے، اور وہ اٹھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے پکڑ کے ہاتھ سے تو انہیں کھڑا کیا، ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تو اس خطرے کا کتنا اندازہ اب 86 میں محسوس کیا گیا ہوگا جب بے نظیر اس جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ جب واپس آئی تھی۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس ساری صورتحال کا ڈاکٹر صاحب ایک تجزیہ ہے کہ جو فکر اقبال کی روشنی میں پیش کر کے اپنا تجاویز جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا 1986 کا واقعہ۔ میں تنظیم میں شامل ہوا 1988 میں، اور اس کے بعد قرآن کالج میں یا وہاں پہ لاہور آنا ہوا، تو ہمیں باقاعدہ صرف ہمیں ہی نہیں، لاہور پورے کے رفقا کو بلا کر اور خواتین ہال میں بٹھا کے ڈاکٹر صاحب خود وہ یہ سارے مضامین پڑھاتے رہے، یعنی صرف یہی والا نہیں، اسلام اور پاکستان بھی، نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اور یہ والے سارے مضامین اس دوران جب یہ، چونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو سوچ تھی یا جو آراء تھیں وہ جو عام طور پر ان دنوں میں باتیں چل رہی تھیں اس سے مختلف تھیں، یعنی آپ اسے یوں دیکھیں کہ وہ ذرا تھوڑا سا یوں لگتا تھا جیسے آج کوئی لبرلزم کی حمایت کر رہا ہوں، جیسے اس زمانے میں اگر آپ سوچیں نا بے نظیر اگر یہ سمجھی جاتی ہے کفر کی علامت ہے، تو اس وقت اگر کوئی متوازن بات کرتا ہو تو اسے سمجھا جاتا تھا یہ کفر کی حمایت کر رہا ہے۔ تو اس لیے پھر اب رفقا کی طرف سے احتجاج آتا تھا، تو ان کو پھر ٹرینڈ کرنا، سمجھانا، پڑھانا، ان کا وہ ذہنی لیول وہاں تک لے کے آنا یہ ضروری تھا۔ تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری تگ و دو خود کی تھی، اور مجھے یہ مطلب موقع مل گیا، خوش نصیبی کہ وہ ان ساری محفلوں میں نے بھی شرکت کی اور وہ چیزیں پڑھنے کو مل گئیں۔ اس کا اگر کہیں کوئی جھلکی آج مطلب شاید ان لوگوں میں سے جو ان چیزوں کو پک کر سکے، ان میں سے ایک شخص اگر کوئی شخصیت ہے وہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کی ہے۔ وہ اب تنظیم میں تو نہیں ہے لیکن لاہور میں موجود ہیں، وہ اویلیبل ہوتے ہیں، اگر کوئی ان سے ملنا چاہے تو یہ چیزیں جا کے ان سے کنفرم بھی کر سکتا ہے۔ مزید کوئی سیکھنا چاہے، میرا خیال ہے ہم نے بھی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تو ایک لیول تھا جو ان سے بہت اوپر، تو وہ سیکھنا ذرا ایک پہلے ہی مرحلے میں آسان نہیں ہوتا تھا، تو وہ پھر جیسے تعلیم ہوتی ہے رفتہ رفتہ گریجولی ہوتی ہے، تو مختلف شخصیات اس میں پھر پڑھی تو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ یہ جو ریکارڈڈ ہے نا جو آتا ہے وہ نظریاتی ریفریشر کورس میں، یہ والا اس میں بھی شامل ہے، وہ اتنا تفصیلی نہیں ہے جتنا تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیلز میں اور سوال و جواب کرتے ہوئے انفارمل انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا، کیونکہ اس میں گپ شپ بھی اور بات چیت بھی اس طرح چلتی رہتی تھی۔ تو اس میں ایک دفعہ کسی نے کوئی شعر سنایا کہ علامہ اقبال کا تو یہ شعر بھی ہے، جس کا مطلب یہ کچھ اس طرح کا تھا، وہ ایک قدامت پرستانہ قسم کا شعر تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ
علامہ اقبال کا شعر ہے، کس زمانے کا ہے؟ تو میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس نے کہا بچپن کا۔ میں صرف یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ یعنی وہ کوئی اس طرح کا انداز نہیں تھا، بلکہ کھلے ڈلے باول میں جو ہے نا گپ شپ ہوتی تھی۔ اس کا جو پہلا صفحہ ہے، بہرحال یہ ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ سارا پس منظر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کا اصل موضوع سے تو اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک تمہید ہے، پس منظر ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و مکرم صدر مجلس، محترم اراکین اور کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال لاہور اور معزز خواتین و حضرات، اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیابہ مجلس اقبال و یک دو ساغر کش کے مصداق مجلس اقبال میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس بار جس انداز میں اس بندہ ناچیز کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ واقعتاً میرے پاس موجود نہیں ہیں، لہذا مجبوراً ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کے الفاظ مستعار لے رہا ہوں کہ ایک بندہ آسی کی اور اتنی مداراتیں۔ اب وہ ذرا اس کی تفصیل آ جائے گی۔ مجھے آج صبح ہی کی فلائٹ سے شام الہدا کے مستقل پروگرام کے لیے کراچی روانہ ہو جانا تھا، یعنی منتخب نصاب جو وہ کراچی میں پڑھا رہے تھے لیکن مجلس اقبال کی میں شرکت کی سعادت کے لیے یہ ادنا سا تردد تو ہرگز کوئی قربانی نہیں کہ یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوٹل کراچی پہنچوں۔ البتہ منتظمین مجلس کا یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا کہ انہوں نے خاص طور پر میری شمولیت کے لیے مجلس کا آغاز اپنے طے شدہ پروگرام سے 1 گھنٹے پہلے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی اس محرومی کا احساس بھی شدت سے ہے کہ آج سے 1.5 سال قبل کی ایک مجلس کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی آداب مجلس کے خلاف فوراً روانہ ہو جانا ہوگا، اور اس طرح میں اپنے سے بدرجہ عالم و افضل اصحاب علم و فضل کے افکار و خیالات سے مستفید نہ ہو سکوں گا۔ بہرحال ما لا یدرک کلہ ولا یترک کلہ کے مصداق جو میسر آ گیا غنیمت ہے۔ بہت سے حضرات یقیناً اس پر حیران ہوں گے کہ میں اپنی روایت کے یکسر خلاف آج اپنے خیالات تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب تو تقریر کرتے تھے، یہ پہلا موقع ہے کہ وہ تحریر کر کے لے کے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اس بار مجلس اقبال کے لیے بھی ایک موضوع تجویز کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں لکھ کے لایا ہوں، تو آپ نے بھی پہلی دفعہ ایک موضوع جو ہے وہ پہلے سے اعلان کیا، اناؤنس کیا ہے، یعنی فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں۔ اور یہ موضوع اولاً تو خطیبانہ جوش سے زیادہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے، ثانیاً اس کا اندیشہ ہے کہ زبانی گفتگو کی روا روی میں اس کا کوئی اہم گوشہ تشنہ نہ رہ جائے، پھر ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ باتیں جلد از جلد وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے لائی جائیں۔ گویا ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں اس وقت بھی تھا کہ یہ صرف ان لوگوں کو ہی نہیں سنانی ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اور من و ان شائع ہوں، لہٰذا نون والقلم وما یسترون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو خیالات کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یعنی فکر اقبال پہلے پیش ہونا چاہیے عنوان میں، تو وہ پہلے ہے، میں اس سے ہٹ کر پہلے حالات حاضرہ کی بات کرتا ہوں۔ آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے اس اندیشے کے عین مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation, and let it not be said that we did not prove equal to the task. اپنی نااہلی اور عدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے قائم کردہ پاکستان کو تو آج سے لگ بھگ 14.5 سال
قبل 2 لاکھ کرا لیا تھا. یعنی یہ تو جس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا تھا تو وہ تو ہم نے کر لیا اور وہ 2 ٹکڑے کر لیا ہے پاکستان کو. اب اندیشہ یہ ہے کہ مفکر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے 1930 میں جس پاکستان کا خواب این انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ ایٹ لیسٹ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا، یہ فرق ذہن میں رکھیں، جو پاکستان وجود میں آیا تھا اس کا خواب علامہ اقبال نے نہیں دیکھا تھا. علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا تھا. جو وجود میں آیا اس میں ایسٹ بنگال بھی آ گیا تو وہ تو اضافی تھا. تو جو قائد کا پاکستان تھا وہ تو ہم نے توڑ دیا. اب جو باقی بچا کھچا پاکستان ہے یہ علامہ اقبال کے خواب والا پاکستان ہے. تو اب اس کی بات کی صورت میں دیکھا تھا کہیں ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کی بھینٹ نہ چڑھا دیں. اس وقت تو ایک شاید چھوٹا اندیشہ ہوگا، آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ اندیشہ اس سے کہیں بڑھ کر پیدا ہو چکا ہوا ہے. اور آج اگر اس چیز کو سمجھنا ہے نا، اس وقت جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر کو رکھا ہوا تھا، آج تو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. وہ آپ نے بھی وہ دیکھا، یہ جو ایکسٹینشن والا چکر ہوا ہے اس کے اندر کہ وہ تو سارے ایک پیج پر ہیں. صرف حکومت ہی اس پیج پر نہیں ہے، اپوزیشن بھی اسی پیج پہ ہے. اب اس پیج کے باہر کون ہے؟ آپ کا آزاد سوچنے والا ہر آدمی ان ساری پارٹیوں کو تبرہ پڑھ کر بالفاظ دیگر جو پرو پاکستانی سمجھے جانے والی پارٹیاں ہیں ان سے بیزار ہو کر ایک علیحدہ سوچ کا عامل ہے. اور یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، منظم نہیں ہے ابھی. اور یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی پارٹیاں جو ہے نا وہ ذرا سائیڈ پہ ہوتی تھیں. اب یہ یوں سمجھیے کہ وہ جو کبھی جو کہا تھا نا ولی خان نے کہ جب پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھی تو وہ کامیاب ہوگی، تب جا کے کامیابی ملے گی. تو اب تو یہ مین سٹریم کے اندر یہ آ گیا ہوا ہے نا، پنجاب تک یہ سوچ پہنچ چکی ہوئی ہے. باقی اس کو اگر پارٹی کی سطح پہ کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے نا، کچھ پارٹیاں ڈارمنٹ ہیں. آپ ایم کیو ایم کو ایک ایسی پارٹی سمجھیں سلیپنگ سیل کی صورت میں ہے. وہ جب بھی کبھی بیدار ہوئی تو اس کی جو اٹھان ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو بلڈ ان جو اس کی وہ ہیں خمیر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کرے. سندھو دیش کی جو تحریک تب تھی وہ اب بھی موجود ہے. اب سکم وہ کیا کہتے ہیں اس کے اسی طرح کا کوئی نام ہے، جسکم، تو وہ پارٹی موجود ہے. اسی طرح بلوچستان میں تحریکیں چل رہی ہیں. اور باقی جدھر آپریشن ہو جائیں ادھر وہ تو خیر سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے تو گزر بھی ہو جائے خلائی مخلوق کا تو ہمدردی تو نہیں پیدا ہوتی، گولیوں سے تو ہمدردی نہیں پیدا ہو سکتی. اسی لیے یعنی اس طرح کے کاموں میں فوج کبھی انوالو ہی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ تیار کی جاتی ہے دشمن کے خلاف. ان کا سارا ایٹیچیوڈ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جب وہ کسی علاقے میں جاتے ہیں. تو اب یہ یعنی اس سے زیادہ خطرناک صورتحال جو ہے نا داخلی طور پر بن چکی ہے، اور اس وقت سے زیادہ خطرناک صورتحال خارجی طور پر بن چکا. امریکہ خطے میں آ چکا ہوا ہے. اس وقت روس تھا اگر افغانستان تک پہنچا ہوا، تو اب جو ہے امریکہ ہے. عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجربہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے، اچھا یہ تو ادھر ہو گیا، کی صورت میں دیکھا تھا کہ ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کی بھینٹ نہ چڑھا دیں اور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصہ پھیلی ہوئی مساعی ہفتے اعمال کے حسرتناک انجام سے دوچار نہ ہو جائے. اور اب اس میں اضافہ کر لیجئے جو ہندوتوا کی تحریک اٹھ رہی ہے، اٹھ چکی ہے بلکہ اب پوری طرح چھا چکی ہے ہندوستان میں، اور دنیا کو کوئی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے عوام کے احتجاج کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک طرف خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کے مصداق، تاحال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے. اچھا اب بھی اس آئین کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب اب کتاب کی صورت میں تو موجود ہے، اور اس آئین کے مطابق ایک حکومت بھی اپنا وجود رکھتی ہے. ایک قومی اسمبلی نام کا ایک اکھٹ بھی ہے جہاں لوگ جا کر بیٹھتے ہیں. لیکن یہ کہ اب اس کی جو اصل صورتحال ہے وہ تو
فیصل واڈا صاحب نے بہت نمایاں کر کے بتا دیا. میرا خیال ہے وہ ایک سمبولک جو ہے نا اتنا بڑا اللہ کی طرف سے بینہ ہے. بینہ ہوتے ہیں نا جو چیز کو واضح کر دیتے ہیں, تو وہ ایک بینہ ہے جس نے حقیقت کھول دی ہے. کیا آپ کی عدالتیں, کیا آپ کا آئین, کیا آپ کے یہ قومی ادارے, ان کی جو 2 کوڑی کی وقت ہے جو پرانے جاگیرداروں کے سامنے موچی کی ہوتی تھی, تو یہ اس وقت کے حامل ہیں. تو اصل تو پھر بے آئینی ہی ہمارا آئین ہے نا. اس کے سامنے کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی اصول, کوئی جو ہے نا دستور, وہ جہاں طاقت ہو وہاں پہ نہیں چلتا. 5 سال ججوں کو کھلا کے اب جا کے پتہ چلا کہ یہ عدالت ہی غیر آئینی تھی. ٹھیک ہے, ایک تماشا لگ گیا ہے. یعنی یہ تو بالکل جنگل کے قانون سے بھی گیا گزرا قانون ہو گیا. گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے 40 سال پورے کر چکنے کے باوجود واضح رہے کہ آنے والے ماہ رمضان مبارک کی 27ویں کو یہ 40 سال پورے ہو جائیں گے. اب تو 70 سال ہو گئے نا جی. ہم 40 سال عمر عزیزت گزشت, مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. یہ فارسی زبان میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ عمر عزیز کے 40 سال تو گزر گئے, لیکن تمہارے مزاج کے اندر سے وہ بچپنا ابھی نہیں گیا ہے. اب جو کہ تو عہد طفولیت میں ہی جی رہے ہیں. کہ مصداق سیاسی و دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہیں. اور ابھی اگر ویسے آپ دیکھیں تو آج پہلے سے بھی زیادہ نابالغ ہیں. یعنی جب یہ لکھا جا رہا تھا نا سیاسی اعتبار سے نابالغیت جو ہے نا پہلے سے بھی زیادہ ہے. اب کوئی نصر اللہ خان آپ میں نہیں ہے, اب جو ہے نا اب تو کوئی نورانی میاں بھی نہیں ہے. یعنی اب وہ اگر آپ کو پورے منظرنامے پر کوئی سیاستدان نظر آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آتے ہیں. تو باقی تو اگر آپ سوچیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس محلے میں سب سے بڑے سیاستدان ہوں تو اس باقیوں کا حال کیا ہوگا. قیاس کن ز گلستان من بہار مرا. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ باقی ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے تو وہ زرداری صاحب کو آپ سیاستدان نہیں کہہ سکتے. وہ جو ہیں سو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, سب پہ بھاری ہیں, لیکن وہ سیاست نہیں ہے جس میں وہ بھاری ہیں, وہ کوئی اور چیز ہے. وہ اس کا تو نام مطلب وہ جانتے ہیں وہ. تو اسی طرح یہ جو ہمارے نواز شریف, اسے کون سیاستدان, وہ تو کیا ہے, جو بندہ جو تھریٹ جو ہے نا, جو اس کو جو کام کرنے چلا ہے, اس میں وہ جو اسے خطرات ہیں ان کا جائزہ ہی نہ لے سکے, ان کا اندازہ ہی نہ لگا سکے, اسے پتہ ہی نہ ہوگا کیا. تو پھر جب ہوگا تو اس وقت بندہ ہوندک بن جائے. تو یہ تو تبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو سارے خطرات کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو سیاستدان, اب ان میں سب سے بڑا سیاستدان مولانا فضل الرحمان ہے, تو نابالغ ہیں. تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہے کہ اچھا ادھر ہمارے جو پارلیمنٹ میں سب سے بڑے سیاستدان ہیں وہ روتے ہوئے, آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے ساتھ ہی دستخط بھی کر رہے ہوتے ہیں, آج ہم اپنی سیاست کی موت کا اعلان کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ کر رہے ہیں. تو وہ رضا ربانی صاحب بھی جو ہے نا, یہ اس طرح کا جو مجھے امید تھی اس دفعہ بھی کریں گے, یہ جو ابھی بل پاس کیا ہے یہ جو اپنا ایکسٹینشن والا, لیکن اس دفعہ انہوں نے قوم کو معاف رکھا ہے اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں اس میدان کی, وہ زور دکھانے سے. تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, اور چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. جو تبدیلی کا نعرہ لگا دے یہ دیکھے بغیر کہ اس بیچارے سے تبدیلی آ بھی سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, تو بس اسی کے بوٹ میں اپنا پاؤں میں بھی ڈال دیتا ہوں. تو یہ ہمارا قومی المیہ ہے, یعنی سیاسی سوچ میں بالکل نکھٹو, نکمے اور نابالغ ہونے کی بہت بڑی علامت. کہ مصداق اس قافلہ ملی کی کوئی منزل معین ہے ہی نہیں, اور یہ ہجوم مومنین بے مقصدیت کے صحرائے تی میں بالکل اسی شان سے بھٹک رہا ہے کہ کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں, اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہے. دیکھیں
ہر قوم کا ایک قومی ایجنڈا ہوتا ہے، وہ جسے نیشنل ایجنڈا کہتے ہیں، جس کے گرد ساری پالیسیاں بنتی ہیں، جسے آپ جو کہتے ہیں نا دنیا میں پرو ایکٹیو کب ہوں گے؟ جب آپ کا کوئی ہدف ہوگا تو اس کے لیے پرو ایکٹیو ہوں گے نا۔ ایک آپ کا نیشنل ایجنڈا ہے، اس نیشنل ایجنڈے کے گرد آپ کی ساری پالیسی بنتی ہے، آپ کا سارا نظام اس کے گرد بنتا ہے، آپ کا نظام تعلیم اس کے گرد بنتا ہے، آپ کا جو نیشنل ایجنڈا ہے۔ اب دیکھیں ہندوؤں کا تھا نا، اور اب جا کے تو وہ ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی ایک تیاری کرنے کے بعد اب اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے، تو ٹھیک ہے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی تیاری پوری ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا ایک نیشنل ایجنڈا جو ہم نے نعرہ لگایا تھا، جو ہونا چاہیے تھا، وہ اسلام ہے، وہ تو ہے نہیں، اس کی جگہ پہ اب کیا ہے ہمارا نیشنل ایجنڈا؟ تو جو ہمارا اصل میں دیکھیں کرپشن کی وجہ بنیادی کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا کوئی نصب العین نہیں ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھیں گے۔ ایک بندے نے طے کیا ہو نا میں نے کراچی جانا ہے، تو وہ لاہور مطلب وہ سوکھی موٹی روٹی لینے کے لیے تو رک سکتا ہے، لیکن وہ لاہور اور کیا پلاٹ تو نہیں دیکھ سکتا۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جانا کدھر، چڑھ گیا ٹرین پہ، تو وہ تو ہر شہر جو ہے نا جا کے تو وہ جیسے کوئی گیدڑ شہر میں نکل آیا ہو تو وہ دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، تو یہ وہ بندہ ایسا دیکھے گا نا۔ تو جس قوم کا کوئی نیشنل ایجنڈا ہی نہ ہو، اس کے افراد کرپٹ نہ ہوں تو کیا ہوں؟ کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے قومی ہدف کیا ہے؟ ہمارے ملک کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر جو بنتے ہیں یہاں پہ پرائم منسٹر بنے یا وہ پریزیڈنٹ بنے یا جو بھی جس عہدے پہ جائے گا، تو وہ تو صرف ایک مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ عہدیاں 5 نے تو میریاں بھی 7-8 آف شور کمپنیاں ہو جان، پھر ہدف یہی رہ جاتا ہے اور وہی پورا کیا جاتا ہے۔ تو ایک بے مقصدیت کے سیرائتی میں بالکل اسی شان سے بھٹک رہا ہے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے۔ اچھا یہ آپ نے یہ کوئی مولویوں کی باتیں نہیں ہے، سیکولر لوگوں کی، لبرل لوگوں کی باتیں، کہ ہماری جو وہ پالیسی ہوتی ہے نا خارجہ پالیسی، وہ ری ایکٹیو ہوتی ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ بھئی ری ایکٹیو کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے تو ہمارے جہاز کا کوئی رخ ہی نہیں ہے، ہم تو کھڑے ہیں نا۔ اب کہیں سے کوئی خطرہ آتا ہے تو اس کو ری ایکٹ کرنا ہے، کہیں سے کچھ اور اندیشہ پیدا ہوتا ہے تو ری ایکٹ کرنا ہے، تو ہماری تو پالیسی ری ایکٹیو ہی ہوگی۔ جب نیشنل ایجنڈا نہیں ہے تو پالیسی تو کبھی بھی پرو ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ری ایکٹیو ہی ہوگی۔ چنانچہ اغیار تانے دے رہے ہیں اور پھپتیاں چست کر رہے ہیں۔ وہ تانوں پھپتیوں والا دور گزر کے تو اب تو بہت بات آگے نکل چکی ہے۔ اب کتے کے گلے میں پٹا ڈال رہے ہیں، اور وہ پٹا پکڑا رہے ہیں کسی صدر کو نہیں، ایک عام پولیس والے کو، اپنے ایک سپاہی کو، امریکی فوجی کو، اور اس کتے کے اوپر پاکستان لکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستانی اپنی مائیں بہنیں بھی ڈالروں کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جن پاکستانیوں کو وہ جانتے ہیں وہ غلط بھی نہیں ہے۔ ان پاکستانیوں نے تو اپنی کتابوں میں منشن کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنے ڈالروں میں بیچی ہے اور اتنے ڈالروں میں بیچی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو انہی پاکستانیوں سے، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز تو وہی ہے نا۔ ہمیں تو کوئی نہیں جانتا، جو جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اغیار تانے دے رہے ہیں اور پھپتیاں چست کر رہے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ نگار انتشار، ڈس انٹیگریشن اور حصے بکھرے ہو جانے، یعنی بلکنائزیشن کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور دشمن گھات میں ہے کہ کب آخری زب لگانے کا بہترین موقع ہاتھ آئے۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے وہ کوئی 2025 کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے نہیں 20 ہی ہے، کہ جس میں اس سے بکھرے پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ساری کہانیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اور دشمن گھات میں ہے کہ کب آخری زب لگانے کا بہترین موقع ہاتھ آئے، اور خوش درخشید ولے شعلۂ مستعجل بود کے مصداق۔ یہ خوش درخشید کوئی شعلہ جو چمکے، بڑا اچھی روشنی دے، یعنی بڑے درخشندہ ستارہ جیسے ہوتا ہے نا، خوش درخشید، تو وہ بہت اچھا جو ہے نا وہ چمکا تھا۔ ولے شعلۂ مستعجل بود، لیکن وہ شعلہ جلدی بجھ گیا، وہ یعنی زیادہ دیر اپنی شمع جلتی یا اپنا وہ شعلہ جو ہے نا وہ روشنی برقرار نہ رکھ سکا، بلکہ بجھ گیا جلدی، کہ مصداق عصر حاضر کی تاریخ کا ایک عظیم ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے۔ اور یہ درخشاں باب صرف اس کی تاریخ 70 سال نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا 70 سال ہو گئے،
یہ اس کے خاتمے کا مطلب ہے پچھلے 400 سال کی محنت رائے گاں چلی جائے. یہ مجدد الف ثانی سے جس کام کا آغاز ہوا تھا پاکستان کے خاتمے کا مطلب اس 4 صدیاں ایک قوم کی محنت ساری کھوک کھاتے دنیا کے اعتبار سے. آخرت کا تو معاملہ علیحدہ ہے. گویا نظر بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو. ویسے تو سارے یعنی اقبال نے تو جب یہ شعر کہا تو اس سے مراد تو وہ سارا عالم ہے، اور چونکہ کن سے وجود اب میں آیا ہے تو کاف اور نون کن، تو وہی اب اس کی بساط لپیٹنے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے. اس شعر میں تو مقصود یہ ہے. لیکن یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ پاکستان کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے نا ملک خدا داد پاکستان، یعنی یہ بھی گویا اللہ کا عطیہ ہے، معجزاتی طور پر وجود میں آیا ہے. تو اب وہی اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کے درپے ہے، گویا سارے اسباب تو جمع ہو گئے. پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالا عمومی تشویش اور بددلی اور مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں حالات حاضرہ کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جائے تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے کہ ایک جانب سیاچن گلیشیئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے. آج یہاں پہ آپ شامل کر لیجئے پورا کشمیر ہمارے ہاتھ سے. یہ کوئی مبالغے والی بات تو نہیں ہے نا. ایک طرف سیاچن گلیشیئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، اور سنے آگے، اور کشمیر کی کنٹرول لائن آئے دن کی بھارتی جارحیت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے. اس میں کوئی اضافہ ہی ہوا ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوئی. پھر کشمیر کے علاوہ ہماری حساس ترین سرحد سے ملحق بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور عدم استحکام کا شکار ہے. یہ جو بھارتی پنجاب جس کا شکار تھا وہ اس وقت خالستان کی تحریک چل رہی تھی، اور ابھی اس خالستان کی تحریک دوبارہ انگڑائی لے رہی ہے. وہ کشمیریوں کے ساتھ مل کے وہ بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، اور اب پورا بھارت ایک خلفشار کا شکار ہے. یعنی وہاں پہ ایک انرسٹ ہے، اور جو بھی یہ بل شل آئے ہیں اس پر وہاں پہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، تو یعنی پورے بھارت میں خلفشار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی ریاست خلفشار کا شکار ہو تو اس کے لیے بہترین اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ کسی ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ دو تو قوم متحد ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں نیچے دب جائیں گی. اور اس کے ضمن میں کوئی دن نہیں جاتا جب بھارتی زعماء میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں مورد الزام نہ ٹھہراتا ہو. آج بھی ایسا ہی ہے. بلکہ اب اس میں دہشت گردی کا تو ایک ایسا نیا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے کہ آپ کہیں بھی پٹاخہ پھوڑ کے کہیں جی پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے، آ کے کام کر کے واپس پتہ نہیں کدھر گم ہو گئے ہیں، بے شک آپ نے خود ہی کیا ہو. اور یہ کتنے کام، مطلب وہ تو خیر امریکہ نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے 9/11 کے بعد، تو انڈیا نے بھی اس پر کئی دفعہ عمل کر لیا ہے. بمبئی اٹیکس ہیں اور یہ اور وہ ہے. ایون وہ جو ٹرین کا حادثہ تھا جس میں وہ لوگ جلے تھے، تو وہ بھی بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ تو ان کی اپنی جو ایجنسیوں کی کارستانی تھی. تو آپ تو خود کرو، الزام لگاؤ، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ کتے کو برا نام دو اور اس کے بعد اسے مار دو. تو اب یہ کہ یہ بالکل ہمارے لیے گویا اس سب کی تیاریاں ہو چکی ہیں. اور دیکھیں جس وقت یہ باتیں کہی جا رہی تھیں اس وقت جو گندا کھیل ہم نے کھیلنا شروع کیا نا، یہ 86 کی بات ہے، تو اس کے 3 سال کے بعد ہم نے شروع کر دیا وہ، اس کے نتیجے میں آپ آج ہمارے اوپر یہ سارے الزامات آئے نا. ایک دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ وہ جو بھی ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر کے نام پر جو ایکٹنگ کرتے رہے ہیں، تو پھر اس کے چالاکیوں کے اب خمیازے بھگتنے کا وقت آ گیا. نتیجتاً پاکستان سے بھارت کی پیدائشی دشمنی اور مستقل نفسیاتی اور واقعاتی آویزش پر مستزاد یہ فوری اور شدید اندیشہ سر پر منڈلا رہا ہے. یعنی انڈیا سے ہماری دشمنی تو ہے ہی، لیکن یہ اب اس کے لیے ایک نئے اشتعال دلانے والی بات بن گئی ہے، اور اس کی ایک ضرورت بھی بن گئی ہے کہ اپنے خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر لے. اور اب اس پہ ایک اضافہ بھی کر لیجئے کہ اب اس کو ہلاشیری جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بھی ہے، پوری جو ہے نا اس کو سہولت بھی وہ دے رہا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اندرونی خلفشار کے باعث جھنجھلا کر بھارت کسی بڑی جارحیت کا ارتکاب نہ کر گزرے.
دوسری جانب یعنی ہمارے جو مشرقی سرحد ہے اس کی انہوں نے نقشہ کھینچا جو اب پہلے سے زیادہ یعنی تشویشناک ہو چکا ہے، اس وقت سے بھی زیادہ اب تشویشناک ہو چکا ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ دوسری جانب مغربی جو سرحد ہے، افغانستان کی صورتحال اور اس کے داخلی نظریاتی تصادم پر مستزاد۔ اس کا داخلی نظریاتی تصادم کیا تھا؟ یعنی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا سردار داؤد، اور سردار داؤد جو ہے وہ اگر کمیونسٹ تھا تو وہاں پہ کچھ ایائی طریقیں اٹھی تھیں، یہ حکمت یار لوگ تھے، اور وہ جو ہے نا وہ جو انجینئر صاحب تھے احمد شاہ مسعود، تو یہ جو لوگ تھے یہ اس کے خلاف ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے نا وہاں پہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، اسلامی تحریک چلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کچھ اس میں اتنی جان پڑی تھی جس کی وجہ سے روس کو مداخلت کر کے افغانستان تک آنا پڑ گیا تھا کہ اس کی حمایتی حکومت ختم ہونے کے قریب آ گئی تھی۔ تو ان کے اندر یہ پہلے سے ایک رفٹ اور فرکشن موجود تھا، اب اس کے بعد روس کے آنے سے وہ دو چند ہو گیا۔ تو ان کے داخلی نظریاتی تصادم پر مستزاد روس کی ننگی اور براہ راست مداخلت اور امریکہ کی قدرے ڈھکی چھپی اور بالواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے شدید مسائل اور خطرات پیدا کر رکھے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے، اب دیکھیے نا، اگر جب امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، لڑ رہا ہے امریکہ اور روس، ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، روس اگر تکلیف میں پہنچے گا تو امریکہ تک تو وہ بعد میں پہنچے گا نا، پہلے وہ رد عمل اس کے کا شکار ہم پاکستان بنیں گے۔ تو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک معلق ترازو سے وابستہ کر دیا ہے۔ وہ ترازو جو لٹکا ہوا ہو، وہ جسے کہتے ہیں نا ہینگنگ ان دا بیلنس، اس کا کیا پتہ کدھر جھک جائے اور کیا مصیبت کب جو ہے کس پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ پون صدی قبل کے الفاظ کے ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تابہ خاک بخارا و سمرقند، یہ اقبال کا جو یہ شعر سنایا کہ اگر وہ ولولہ تازہ آ گیا اور یہ سارے ایک ہو گئے تو یہ تو بہت بڑی اسلامی طاقت بن جائے گی۔ تو یعنی وہ دونوں طرف جھکنے کا امکان ہے، تو ایک جس طرف جھک سکتا ہے وہ تو یہ ہے، حقیقت و واقعیت کا روپ ڈال لیں اور یہ خطہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کی نشت ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بن جائے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا جب بعد میں یہاں طالبان کی حکومت آئی تو ڈاکٹر صاحب نے پاکستان اور افغانستان کی کنفیڈریشن کی بات کی تھی، تو اصل میں یہ سوچ ان کی کوئی طالبان حکومت کے آنے کے نتیجے میں نہیں بنی تھی، یہ 1986 کی تحریر ہے جس میں آپ کو اس سوچ کا بیج نظر آ رہا ہے کہ کیا معلوم کہ یہ افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان یہ تمام علاقہ ایک وحدت میں آ جائے اس اسلامی جذبے کے تحت۔ تو ایک طرف یہ امکان ہے، وہاں یہ خطرہ بھی حقیقی اور واقعی ہے کہ سائبیریا کا برفانی ریچھ جو اس وقت سپر پاور ہے بحیرہ عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آخری دوڑ کا آغاز کر دے۔ اچھا، یہ اس میں جو تصور دیا گیا نا وہ یہ کہ آپ نے کسی بہت بڑے عفریت کو روک کے رکھا ہوا ہو، اور وہ ایک ہوتا ہے نا جس میں وہ ایک نارمل سی ایفرٹ کر رہا ہو آپ سے جان چھڑانے کی، اور ایک ہوتا ہے کہ جس میں وہ جیسے جانور ایک ہی دفعہ زور لگاتا ہے، رسی شسی ٹوٹی ہوئی جاتی ہے، وہ ایک بھرپور زور لگاتے ہیں، تو وہ والی جو دوڑ ہوتی ہے اس کے آگے تو نہیں آیا جا سکتا نا، وہ تو ایک حلہ ہوتا ہے جو اس کی طرف سے ہو، تو وہ حلہ بول دینا جسے کہتے ہیں، تو اس طرح وہ آخری دوڑ لگا دے، اور خاکم بدہن یعنی میرے منہ میں خاکم بدہن پاکستان بھی اس کی عریاں جاہریت کا نشانہ بن جائے۔ جب یہ لکھا جا رہا تھا اس وقت بھی روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی خبریں تو آتی تھیں کہ روسی طیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، اور یہ ویسے اب تو جو امریکہ کی مداخلت ہے اس پر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکی طیاروں نے ڈرون نے جو ہے وہ کی، لیکن یہ کہ تب روسی کرتے تھے، تو لیکن وہ تو ہے تھوڑا بہت اکا دکا، تو کیا معلوم ننگی اور عریاں جاریت یعنی بھرپور حملہ ہی کر دے پاکستان کے اوپر، نشانہ بن جائے۔ تو یہ تو ہو گیا جی خارجی۔ اچھا، اب جو خارجی ہے اس میں آپ اضافہ کر لیں، یعنی اب امریکہ آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اب ایران بھی اس طرح کا ہمارا ہمدرد نہیں ہے، اور چین سے ہماری جو دوستی ہے وہ ہمارے اپنے الفاظ کے مطابق ہمالیہ سے بلند ہے، سمندر سے گہری ہے،
شہد سے میٹھی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی بہت بڑا کاروباری ہے، تو اس نے ہم سے ہمارا سین مانگ لیا ہے گزرگاہ کے طور پر. تو وہ جو غریب کی جورو ہوتی ہے تو وہ سب کی بھابھی ہوتی ہے. اور پھر ایک بات وہی ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، کس دوستوں نے کیا، کس نے، لوگوں نے میرے صحن میں رستہ بنا لیا، کہ گھر میں رستہ بنا لیا. تو جب گھر میں رستہ بن جائے تو عزت پھر کوئی نہیں اتنی خاص رہتی. پھر یہ رستہ گزرنے والوں کی شرافت پر ہے کہ آپ کی عزت چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. اور چینی جتنے شریف ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ آئے ہیں تو وہ تو تھوڑا بہت کہانیاں تو ابھی نکلنی شروع ہو گئی ہے نا. تو یہ ایک نیا خطرہ ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن خطرہ یہ ہمالیہ سے بلند ہے اور سمندر سے گہرا ہے. اب یہ داخلی محاذ پر آ جائیں جی. داخلی محاذ پر پاکستان کی ماں، یہاں کسے کہا ہے پاکستان کی ماں؟ مسلم لیگ کو. داخلی محاذ پر پاکستان کی ماں اور معمار پاکستان اور مصور و مفکر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت مسلم لیگ، یعنی قائد اعظم اور علامہ اقبال وہ جو ہمیں ترکہ دے کے گئے ہیں وہ مسلم لیگ ہیں، اور وہ پاکستان کی ماں ہیں. جو ان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعتاً صرف نوابوں اور نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی. اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ قائد اعظم اور اقبال سے تو پہلے بن چکی تھی، 1906 میں بن چکی تھی. لہذا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 1906 میں بنی تھی وہ نوابوں اور وڈیروں کی جماعت تھی، اس کو عوامی جماعت تو ان دو نے بنایا ہے، لہذا ان کی اصل میں وہ وراثت ہے. البتہ 35 اور 47 کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی. یہ بہت اہم بات ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو یا سیاسی جو نابالغ ہونے کا ذکر آیا نا، اس کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ، اس ایک جملے پر توجہ کیجیے. مسلم لیگ جس کو ہم جماعت کہتے ہیں، یہ جماعت نہیں تھی. یہ پہلے اگر کچھ تھی تو ایک وڈیروں کا کلب تھا. قائد اعظم نے آ کر اس کو کیا بنایا؟ جماعت، تحریک بنایا. جماعت اور تحریک دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جماعت کے کیڈرز ہوتے ہیں، اس میں نظم ہوتا ہے، وہ منظم لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے. یہ مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریس جماعت تھی، وہ اوپر سے نیچے وہ بڑی محنت سے بنی ہوئی جماعت تھی. اس جماعت نے تحریک آزادی چلائی ہے. مسلم لیگ جماعت نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے. اچھا، تحریک کا بہرحال اپنے ہر چیز کی اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں نا، لمٹس ہوتی ہیں، ان سے وہ باہر نہیں جا سکتی. تحریک میں جوش ہوتا ہے، جان ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، یہ خروش ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن تحریک منزل پانے کے بعد بیٹھ جاتی ہے. وہ جتنی شور میں ہوتی ہے نا، اتنے ہی جب اسے منزل مل جاتی ہے تو ایک یکدم جھاگ کی طرح بیٹھ، اس کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ساری محنت، ساری کوشش، ساری لگن جس چیز سے کے لیے تھی وہ مل گئی. اب آپ کی موٹیویشن کس بنیاد پہ ہوگی؟ لہذا جب پاکستان بن گیا ہے تو پاکستان بننے کے بعد ان لوگوں کے اندر وہ موٹیویشن ہی نہیں رہی جو کہ پاکستان بننے سے پہلے تھی. اور یہ مثبت سے زیادہ منفی تھی. یعنی اتنا شاید بنانے کا جذبہ نہیں تھا جتنا توڑنے کا جذبہ تھا کہ ہندوستان ٹوٹے. اور یہ جو یعنی ایک وحدت کی صورت میں یہ آزادی نہ ملے، اور ایک خوف بہرحال اس میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ متحد رہا. بہرحال یہ بات تو آج بھی سچ ثابت ہو گئی ہے کہ جو اصل ہندو ہے نا، اس کا ذہن وہ ہے جو اب سامنے آئے. یہ گاندھی اور نہرو اور لبرل اور سیکولر ہندو، یہ ان کا ایک فیس تھا. یہ چند لوگ ایسے ضرور تھے اور انہوں نے فرنٹ پہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ فیس نظر آئے. اصل جو ہندو ذہنیت ہے وہ یہ تھی. اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بی جے پی ابھی آئی ہے تو یہ ذہنیت بھی ابھی پیدا ہوئی ہے. یہ مرٹا ذہنیت ہے جو اورنگزیب کو کبھی نہیں گوارا کر سکی، اس کے خلاف جو ہے لڑائیوں میں رہے. انہی سے یہ آر ایس ایس بنی ہے. اسی جو آر ایس ایس کا کوئی بندہ تھا جس نے وہ گاندھی کو قتل کیا تھا. تو یہ سوچ بڑی قدیم ہے، بڑی پرانی ہے. اور یہ والے جو ہے نا، یہ جو تھوڑا لبرل فیس یا جو آپ جو سافٹ امیج والے ہیں، یہ جو اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے ذرا آگے رکھے، فرنٹ پہ رکھے. اور گاندھی جیسا وہ مہاتما
اس سے بھی انہوں نے کام لیا. تو قائد اعظم نے اگر ان کی اس بصیرت کو ماننا پڑے گا کہ, اور پھر عوام بھی جانتے تھے یہ بات کہ اصل ہندو کیا ہے, وہ گاندھی جیسا تو نہیں ہے, وہ نہرو جیسا تو نہیں ہے, وہ تو اس کے اندر تو یہ جذبات ہیں جو بھرے ہوئے ہیں. تو یہ بہرحال فرق ہے کہ مسلم لیگ ایک تحریک تھی, اور پاکستان بننے کے بعد اس کے چونکہ وہ منظم نہیں تھی, لہذا اس پر کسی کا قبضہ کرنا اس پوری تحریک پر, خاص طور پہ جب کہ قائد اعظم جو ہے وہ وفات پا گئے, تو بڑا آسان تھا. اب ذرا اس کو اگر آپ یوں دیکھیں کہ یہ نوابوں اور وڈیروں کی جماعت تھی یا کلب تھا, اور جب قائد اعظم نے اسے عوامی رنگ دے دیا تو اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. ویسے تو نہیں کر سکتی تھی لیکن کر لیا. جب مقصد حاصل کرنے کے بعد قائد اعظم وفات پا گئے تو اس پوری تحریک پر قبضہ کس نے کر لیا؟ وہی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ابھی پچھلے دنوں ایک نہرو کا انٹرویو آیا ہے, پتہ نہیں کس آپ نے سنا ہے, دیکھا نہیں, تو اس میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ اعتراف کیا ہے کہ پہلے تو یہ کہا کہ قائد اعظم نے انڈیپینڈنس کی جدوجہد میں کوئی حصہ نہیں لیا. یہ بات ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے, بہرحال ایک حد تک بات ٹھیک ہے. وہ پاکستان بنانے کی تحریک تو ضرور چلائی ہے, اور وہ تب چلائی ہے جب انگریز فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اب جانا ہے, ٹھیک ہے نا. جو تحریک آزادی ہے وہ یا تو علماء نے چلائی ہے یا کانگریس نے چلائی ہے, اس میں تو قائد اعظم کا حصہ نہیں ہے, وہ اس سے پہلے ہے. اچھا, اب دوسری چیز جو اس نے یہ کہی ہے کہ ابتداء میں نہ قائد اعظم حامی تھے تقسیم کے, نہ ہی گاندھی حامی تھے, نہ ہی اکثر لوگ حامی تھے, لیکن یہ کہ یہ جو مسلم لیگ تھی نا, یہ بنائی تھی نوابوں نے اور جاگیرداروں نے, اور یہ جو ہے وہ ہم جو لینڈ ریفارمز چاہتے تھے, یہ نہیں چاہتے تھے. تو ہم نے سوچا یہ پرابلم ہمیشہ رہے گی, یہ اچھا ہے کہ یہ علیحدہ ہو جائے. یہ نہرو صاحب کی مینیجریل ایفرٹ تھی کہ چلو انہوں نے کنارے لاؤ. ابھی ویسے تو دیکھیں تو بڑی حکیمانہ سوچ ہے, اتنا بڑا ہندوستان, اس میں پاکستان ہے کتنا, ٹھیک ہے ان کے حوالے کرو, یہ چوپیں. ہم تو وہ لینڈ ریفارمز لے کے آئے نا, جو انگریز نے زمینیں جائیدادیں دی ہوئی ہیں وہ واپس لیں. تو یہ نوابوں اور نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی. البتہ 35 اور 47 کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی. عرصہ ہوا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. اچھا, یہ 86 تک تو واقعی مطلب یہ کیا ہوتی تھی, مسلم لیگ ایک نام تھا, ظاہر ہے وہ تحریک تھی تو ایک نام رہ گیا, جماعت تو وہ تھی نہیں, اور اس نام کو مختلف لوگ آ کے اوڑھتے رہے یا اسے استعمال کرتے رہے. ایوب خان نے مسلم لیگ بنائی, تو پھر پتہ نہیں یہ جو اپنا ضیاء الحق والی تھی, یہ بھی غیر جماعتی الیکشن کرائے اور ادھر جا کے پھر وہ اندر جا کے مسلم لیگ بن گئی. یعنی ہر بندہ منتخب اپنی ذاتی حیثیت میں ہوا, اور جب وہ پہنچ گیا قومی اسمبلی میں تو مسلم لیگ بن گئی. اس وقت ابھی اتنا پتہ نہیں لگتا تھا کہ جماعتیں کیسے بنتی ہیں, اب تو خیر سب کو پتہ لگ جاتا ہے. قاف لیگ کے تجربے کے بعد تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جماعتیں کوئی ضمیر صاحب بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت نہیں پتہ لگتا ہے, اس وقت بہرحال خاص لوگوں کو شاید اس وقت بھی پتہ ہوگا, لیکن عام لوگوں کو نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ کیسے بن جاتی ہیں. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مصداق کے کامل بن چکی ہے, اور حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے, اب یہ آ گیا پھر, حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے اس کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے, اور غیر جماعتی انتخابات میں اپنے ذاتی وسائل اور محض زمینداری یا سرمایہ داری کے بل پر, زمینداری وہ جو بھی جاگیردار قسم کے لوگ, سرمایہ داری نواز شریف قسم کے لوگ, یہ جو اس کے بل پر کامیاب ہونے والوں کی پیشانی پر. اب یہ نواز شریف صاحب اس سے پہلے تحریک استقلال کے تھے, عسکر خان صاحب کے تھے, جیت کر آ گئے ہیں, تو وہ بہرحال سرکاری جماعت وہ تھی, تو ان کی پیشانی پر اس کا لیبل چسپاں کر کے نام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی. کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل کچھ بھی نہیں. لیکن یہ جو بات اب یہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ نواز شریف نے اس مسلم لیگ کو, جو کبھی بھی جماعت نہیں تھی, کسی درجے میں جماعت کے سانچے میں ڈال دیا ہے.
اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جماعت نہیں ہے، وہ ایک جماعت بن چکی ہے، اور وہ ایسی مضبوط جماعت بن چکی تھی کہ دو جماعتی نظام آ گیا تھا ملک میں۔ جمہوریت کا بہرحال جو حسن ہے وہ دو جماعتی نظام ہی ہے۔ اس میں جب زیادہ جماعتیں ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ایک نئی مصیبت خانہ جنم لیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے وہ کیا ہوتا ہے، یہ مختلف علاقوں میں وہ جماعتیں ایک پاسکوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ پاسکوں کیا ہوتا ہے، اب تو خیر الیکٹرانک کنڈے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں اکثر لوگوں کو پاسکوں کا۔ وہ پہلے ہوتا تھا کہ وہ جو ترازو پکڑتے تھے نا، وہ ایک طرف کسی وجہ سے اگر وہ جھک جائے تو دوسرے حصے میں تھوڑا سا وہ لگا دیتے تھے کوئی ویٹ، اسے متوازن کرنے کے لیے۔ یہ جو تھوڑا سا ویٹ اس کو لگتا تھا نا، اس کو کہتے تھے پاسکوں۔ وہ جو امبیلنس ہے اسے وہ بیلنس کر دیتا تھا۔ اب جہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ ریگنگ کرنے کی یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے نا، جا کے آپ پولنگ بوتھ میں بیٹھ کر تو ووٹیں گن کے ٹھپے لگوائیں اور یہ لمبے کام کریں۔ تو اس میں بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا تناسب ہے اور کس طرف پاسکوں لگانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو پاسکو پارٹیاں ہیں جنہیں آپ ٹانگا پارٹیاں کہتے ہیں، ان کو ادھر جوڑ دیں تو نتیجہ معلوم۔ اس کو بے نظیر کہتی تھی پری پول ریگنگ۔ یہ پری پول ریگنگ ہے۔ اس پری پول ریگنگ کی بدنما صورتیں جو تھیں اس میں یہ تھی کہ جو آپ کا مخالف ہے اسے اغوا کر لو، وہ بیچارہ کاغذات ہی نہ جمع کرا سکے، یا اس کے کاغذات کے اوپر آبجیکشن لگا دو۔ یہ تو بدنما جو جائز ہے نا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہ 3-4 مینڈک پکڑے جو پھدک رہے تھے ادھر ادھر، ان کو ادھر جوڑ دیا، اور جو ہی آپ نے ادھر جوڑا بس یہ جیت جائے گا۔ اگر آپ 90 کے الیکشن دیکھیں، آپ اگر 93 بلکہ 88 کے دیکھیں، 88 آئی جی آئی کیا تھی، تمام مینڈک ایک پلڑے میں اور اکیلی بے نظیر دوسرے پلڑے میں۔ یہ 88 ہے نا، اسی میں 90 میں جا کے یہی برقرار رہا ہے۔ تو اب وہ بے نظیر اپنا ویسے وزن لوز کر گئی تو اس کی وجہ سے یہ دوسرا پلڑا باری ہو گیا۔ 93 میں آپ دیکھیں، 96 میں دیکھیں، میں صرف 2 مینڈکوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ 93 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا کس نے؟ ایم کیو ایم نے۔ اس کے الیکشن کے بائیکاٹ کر کے وہ تو ہو گئی باہر، تو اس کا فائدہ کس کو گیا؟ پیپلز پارٹی کو۔ اینٹی ووٹ ہے نا، لبرل ووٹ ہے نا، سیکولر ووٹ ہے نا، تو سیکولر ووٹ کدھر جائے گا؟ بے نظیر کی طرف جائے گا۔ بے نظیر جیت گئی۔ 96 میں کیا ہوا؟ اچھا 93 میں اسلامک فرنٹ بنا تھا قاضی صاحب کا، یہ والا پاسکو اتر گیا، ادھر پاسکو لگ گیا، ادھر سے پاسکو نکل گیا، تو وہ پلڑا نیچے، یہ پلڑا اوپر۔ 96 میں کیا ہوا؟ ریورس ہوا، قاضی صاحب بائیکاٹ کر گئے، تو وہ جماعت اسلامی کا ووٹ کسے ملے گا؟ مسلم لیگ کو۔ اور ادھر سے جو ہے نا ایم کیو ایم ان ہو گئی، وہ آگے وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، ووٹ کس کا کٹے گا؟ پیپلز پارٹی کا۔ یہ پاسکو فیکٹر سمجھ میں آیا ہے؟ یہ ہماری قومی سیاست میں پاسکو فیکٹر ہے۔ اچھا یہ مطلب سندھ میں اس طرح کی 1-2 جماعتیں ہوتی ہیں، پنجاب میں ہوتی ہیں، کے پی کے میں ہوتی ہیں، کشمیر میں ہوتی ہیں، ہر جگہ اس طرح کی یہ جماعتیں ہوتی ہیں۔ ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے، اسی میں وہ آزاد والے بھی جمع کر لیجئے۔ وہ تو آزاد کا مطلب ہی رکھیل سمجھ لینا کہ بھائی اس والے نے رکھنا ہے، وہ جو اقتدار میں ہوگا وہ ادھر ہی بہ کے جائیں گے۔ تو جب ایسے میں 2 جماعتی نظام مستحکم ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جمہوریت کی جو ہے نا گاڑی، وہ صحیح معنوں میں اب میچورٹی کی طرف جا رہی ہے، وہ اس میں پختگی آ رہی ہے۔ تو جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پہ 2 جماعتی، اچھا یہاں پہ 2 جماعتی نظام کو لعنت بنا کر پیش کیا گیا کہ اقتدار یہ دونوں بانٹ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تھرڈ پارٹی یہ ہوتی ہے، وہ کہیں ایک وہ ہے نا محاورہ، کہیں کا روڑا، کہیں کا کیا ہے وہ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تو بھانمتی کون ہے؟ نہیں یار، اس مطلب بوٹ کے مقابلے میں تو بھانمتی برا نام نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے جسے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، اس جو پورا سیاست کا یہ کھیل ہے نا، یہ صرف پاکستان میں نہیں کھیلا جاتا، ساری دنیا میں اسی طرح کھیلا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا اقتدار کی میوزیکل چیئر گیم کہتے ہیں اسے۔
تو علامہ اقبال نے اس پورے تصور کو 2 شعروں میں بیان کیا. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری. شاطر کی عنایت، وہ جو بھانمتی ہے، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، ووٹ کو عزت دو. بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. وہ جس کو لے کے آتے ہیں نا جتوا کے تبدیلی کے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اصل منصوبہ کیا ہے، مہا منصوبہ کیا ہے. وہ اس کی سوچ اور فکر اور اس سے بھی، اچھا یہ بش کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ جو 1914 میں جو صدر امریکہ کا منتخب ہو کے آیا تھا، اس نے ساری کمپین اس بات پہ چلائی تھی کہ ہم جنگ عظیم میں حصہ نہیں لیں گے، ہم پورا من کے، ہم نے جنگ و جدال ہم نے نہیں کرنا. اس بنیاد پہ ووٹیں لے کے آیا. جیتنے کے فوراً بعد کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ سب سے پہلے وہ اس نے جنگ عظیم میں جو ہے نا دوڑ لگا دی. تو یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جیتتے کسی اور بنیاد پہ آ کے کرتے کچھ اور ہیں. تو فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. اچھا، اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کالعدم مسلم لیگ، بظاہر موجود حقیقتاً کالعدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈکی چھپی نہیں رہی. پرو پاکستان جماعت مسلم لیگ، اور وہ حقیقت میں کالعدم، یعنی وہ جماعت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو اینٹی پاکستان جو لوگ ہیں یا جماعتیں ہیں، وہ جو ہیں وہ ان میں سے دیکھیں ان کی یہ پاکستان توڑنے کی خواہش اب ڈکی چھپی نہیں رہی، بلکہ ببانگ دہل سامنے آ چکی ہے. ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان عبد الغفار خان اور جی ایم سید کے ہیں. البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ اس سے بھی زائد ہیں. اب اس میں آپ لے کے آ جائیں جو ہے نا وہ جسکم کو لیں، پارٹی موجود ہے، جی ایم سیدی کی ہے. اب بلوچستان کی بھی بعض جماعتیں اس میں شامل کر لیں، جو پتہ نہیں کون سی آرمی ہے وہاں، لبریشن آرمی ہے کہ کیا ہے، اچھا وہ اب توانا بھی ہے کیونکہ جو آپ کا ایکشن ہے تو اس کا کوئی ری ایکشن بھی ہوگا. اچھا اسی طرح وہ پختون تحفظ مومنٹ ہے، پختون یا پشتون ایک ہی بات، پی ٹی ایم جسے کہتے ہیں. تو اب یہ اچھا ویسے بھی عام لوگوں کے اندر بھی جب آپ انہیں ریاست کے اندر کوئی پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، ان کے اوپر اس طرح کا جبر ہوگا. اب جس طرح ٹیکس لگ رہے ہیں، جس طرح مہنگائی کا طوفان اٹھ رہا ہے، اس میں کیسے لوگ جو ہے نا ریاست کی طرف ان کا جو محبت یا درد یا وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. یہ تو بالکل مطلب واضح سی بات ہے نا، یہ ریٹن آن دا وال کی کسی کیفیت ہے. لہٰذا آپ کو ایک ایسی کیفیت ملے گی عوام میں اگر آپ تھوڑا ٹٹول کے دیکھیں. ویسے تو اوپر تو ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں نا، سلام سلام، لیکن یہ کہ ذرا ٹٹول کے دیکھیں، کوریت کے دیکھیں تو اندر سے سنوکی، یعنی اس وقت جو اصل جذبہ ہے جو اندر پیدا ہو چکا ہے سنوکی، یعنی اب جو کھاؤ خصمہ نصر سنوکی، ایک لا تعلقی، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ عوام میں جنم لے چکا ہے. نصف درجن بلکہ اس سے بھی زائد ہیں جن میں اہم تر نام این ڈی پی، پی این پی اور سندھی بلوچ پختون متحدہ ماز کے ہیں. تاہم غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ اثر صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب حنیف رامے کی صورت میں سامنے آئی ہے. اب تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب پنجاب میں اگر نواز شریف کو اتنی جو بھی ایک وہ ملا تھا، وہ تو اگرچہ کہ خیر کو بدو گھر کو آئے والی کیفیت میں آ چکے ہیں، لیکن وہ جو عوام ان کو سپورٹ کر رہی تھی وہ تو گھر کو نہیں آئے نا، وہ تو اب ان کو بھی گالیاں دینا شروع ہو گئے. اب پنجاب کے اندر میں پہلے شروع میں بتا چکا ہوں کہ اب ایک باقاعدہ یعنی ایک رائے بن چکی ہوئی ہے اسی طرح کی. اور اب ایک پنجاب میں اور خطرہ اور بڑا خطرہ آہستہ آہستہ جنم لے رہا ہے، جو وہ ہے ہوگا بڑا طاقتور، وہ ایک طرح کا پنجابی قومی مومنٹ کا ہے. یہ ابھی آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں سنی ہوں گی
ابھی تو اسی سطح پہ ہوتے ہیں نا، یہ بیج جو ہوتا ہے وہ پھر آخر درخت بنتا ہے، کہ وہ باتیں کیا ہیں کہ یہ جو پٹھان تھے، جو افغانی تھے، جو کابلی تھے، یہ آ کے پنجاب کو لوٹتے رہے، مارتے رہے، اور یہ جو رنجیت سنگھ تھا اس نے پنجابیوں کا تحفظ کیا. یہ سنا ہے آپ نے؟ یہ اب ایک سوچ ہے جو دانشوروں کے حلقے میں یعنی باقاعدہ پریپگیٹ ہو رہی ہے. ادھر جو ہے نا وہ اب خالصتان کی تحریک، پھر یہ راداری، یہ آنیاں تے جانیاں، اور پھر لطیفے جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ کامن ثقافت جب آمنے سامنے آئے گی، طائفے آئیں گے، طائفے جائیں گے، تو محبتیں بڑھیں گی، اور کرکٹ ٹیم کا بھی آنا جانا شروع ہوگا. تو یہ آپ یعنی ایک بڑی توانا آواز پنجاب میں محسوس کریں گے، نیشنلزم کی، پنجابی قومیت کی، پنجابی زبان کی. پنجاب تو صرف مغربی پنجابی تو نہیں ہے نا، مشرقی پنجاب بھی اس کے ساتھ ہی ہے. اب آپ انڈیا والے پنجاب میں یہ چیز زیادہ محسوس کریں گے کہ وہ ہندوؤں کے مقابلے میں پنجاب کو پروموٹ کر رہے ہیں، پنجابی زبان کو کر رہے ہیں، سکھ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر سے جو شے نکلے گی وہ اس سارے سے زیادہ بھیانک اور خطرناک ہوگی. دوسری انتہا پر ہیں بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں، جن کی اکثریت واضح طور پر نیم مذہبی نیم سیاسی، وہ مذہبی جماعتیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں. یعنی اس میں تبلیغی جماعت کو آپ نہیں شامل کریں گے، جیسے جماعت اسلامی ہے، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، جیسے جمعیت علماء پاکستان ہے، وہ ساری اس کیٹیگری میں آ جائیں گی. تو یہ ایک کیٹیگری کون سی ہے؟ ایک کیٹیگری مسلم لیگ والی ہے. دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ وہ جو بالکل اینٹی پاکستان ہے. تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ نیم سیاسی نیم مذہبی، جن کی اکثریت واضح طور پر دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہے. یعنی یہ 86 میں گویا آئی جے آئی کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ نیچرل الائی ہیں مسلم لیگ کے، یہ دائیں بازو والے ہیں. ان میں بھی قابل ذکر تو تین ہی ہیں، یعنی جے یو آئی، جے یو پی اور جماعت اسلامی. تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحارب دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے. یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقا و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں اور اس میں اسلام کے نفاذ کی بھی داعی ہیں، لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت محدود بھی ہے. یعنی یہ کتنی سیٹیں لے کے آ جاتے ہیں سارے مل کے، 20-25 ہی لے کے آئیں گے نا، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اسمبلی میں. اور ملک کے طول و عرض میں مختصر ٹکڑوں یعنی سمال پاکٹس کی صورت میں منتشر بھی. اگر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہوں تو پھر یہ شاید کچھ ان کی حیثیت سامنے آئے. لیکن دیکھیں یہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس طرح کے، بھئی یہاں پہ اگر آپ کے 20,000 ووٹر ہیں بھی، ویسے تو وہ بڑے مؤثر ہیں، جھنڈے لگائیں گے تو سب سے اونچے ان کے ہوں گے، اور جو بینر ہوں گے، ہینڈ بل ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے، لیکن جب ووٹ ہوں گے تو 20,000 ہی ہیں. جیتے گا 60 والا، 40 والا، 20 والے وہ ووٹ سارے ضائع چلے جائیں گے. اور ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چپکلش ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئی ہے. ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہوتا ہے، یہ الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی ہیں یہ جماعتیں. ان دو انتہاؤں کے مابین، اب یہ ہے وہ بات سمجھنے کی ہے. دو انتہائیں کون سی کر دیں؟ ایک بائیں بازو، پیپلز پارٹی کو بھی ادھر رکھا ہے، سوری اپنا یہ وہ جو بائیں بازو والی وہ جو اینٹی پاکستان ہے، شخصیات بھی اور جماعتیں بھی، پی این پی، بی این پی، وہ جو ہم نے رکھا ہے. دائیں بازو میں کون سی ہیں؟ جے یو آئی، جے یو پی، یہ جو، اور ساتھ اس کے مسلم لیگ. اور ان کے بارے میں کہا کیا؟ مسلم لیگ کالعدم کی حیثیت میں، اور یہ دینی مذہبی ہیں سیاسی، ان کی بھی حیثیت یہ مؤثر نہیں ہے، غیر مؤثر ہیں. اور اس طرف جو لیفٹسٹ ہیں بہرحال ان کے اندر بھی اتنی جان نہیں. ان دو انتہاؤں کے مابین اب یہ سنتے جائیے. واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا مین سٹریم، جو بڑا حصہ عظیم، وہ جب پانی چلتا ہے نا تو جو پورا ریلا جب آتا ہے تو سائیڈیں نیچے رہ جاتی ہیں، سینٹر اوپر آتا ہے، کیونکہ وہاں پانی زیادہ ہوتا ہے، تیز رفتار آگے جا رہا ہے تو زیادہ پانی سینٹر میں ہوتا ہے. تو جو درمیان میں اصل جو دھارا ہے
وہ سیکولر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہ رہا ہے. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہاں تو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ چلے گا اور سلطانی جمہور کا نعرہ چلے گا، جس میں یوں تو جماعتی اور تنظیمی سطح پر دو نام سامنے آتے ہیں، یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور دوسرا تحریک استقلال کا، اصغر خان صاحب والی پارٹی. لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دہارا اصلاً کچھ چھوٹی اور بڑی اور نئی اور پرانی شخصیتوں اور ان کے مداحوں اور حامیوں اور عاشقوں اور جان نثاروں پر مشتمل ہے. بھٹو شہید، وہ ابھی بھی شہید، مطلب وہ مرا نہیں ہے، کہتے ہیں بھٹو زندہ ہیں، جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہیں، اور سردست یہ کہنا مشکل ہے کہ اس عظیم لہر پر سواری کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے. لہر ہو تو کوئی تو سوار ہوگا تو منزل مراد پہ پہنچے گا، تو لہر تو یہ ہے، اب اس پر سوار کون ہوگا یہ ابھی کہنا مشکل ہے. گویا دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا. یہ پوزیشن آج پھر وہیں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. نواز شریف کے یو ٹرن نے اور پیپلز پارٹی کی مفاہمانہ پالیسی نے اب یہ جو درمیانی دہارا ہے اسے بے خصمہ کر دیا ہے. اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے. اب کون، یعنی یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سمندر میں سکوت کی کیفیت، جس کا مطلب طوفان آنے والا ہے. سمندر کا سکوت کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے. جو آپ کا مین سٹریم ہے، جب اس کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہی نہیں ہے، اس کی دل کی جذبات کو کوئی آواز دینے والا ہی نہیں ہے، تو یا تو قیاس ہوگا یا پھر کسی لیڈر کی آمد ہے. کوئی تو آئے گا نا سیانا جو ان عوامی جذبات سے کھیل جائے گا. اور پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں؟ آفریدی، اور میری اوقات اتنی نہیں ہے. یہ تو کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے. پھر وقت اس کے لیے جو بندہ کوشاں ہے نا، اور بہرحال اس نے کچھ نہ کچھ اپنا قد بھی بنا لیا، وہ مولانا فضل الرحمان. لیکن ان سے ہوگا نہیں، ان کی لمیٹیشن سے. یہاں یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ آپ کو ٹھمکا بھی چاہیے ہوتا ہے، کوئی ڈول ڈمکا بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ ذرا مطلب بالکل خشک بندہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے. یہ والا کام جو ہے نا، اس میں ذرا رنگینی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی بہت. اس درمیانی دہارے میں ایک طوفانی لہر حال ہی میں آنسا بے نظیر بھٹو کی اپنی اختیاری جلاوطنی کو ختم کر کے پاکستان واپسی اور شہر اقبال لاہور میں ورود، اور اس موقع پر ان کے لیے بے مثال اور حد درجہ والہانہ استقبال، اور پھر پاکستان کے دل، پنجاب اور اس کے بھی اصل قلب یعنی لاہور، گجرانوالہ، شیخو پورہ اور فیصل آباد وغیرہ کے اضلاع میں ان کے شاندار اور والہانہ خیر مقدم اور عظیم الشان جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں اٹھی ہے، جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے کسی بھی درجہ میں بیراور ہر پاکستانی مسلمان کو نہ صرف یہ کہ ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اور غالباً یہ بھی اسی کا شاخصانہ ہے کہ مجلس اقبال بھی جو ایک خالص روایتی اور ثقافتی ادارہ بن چکی تھی، فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے. اور اصل میں یہ وہ درمیانی دائرہ ہے جس کو اس سے غرض نہیں ہوتی. اس کی آواز کو جو بھی اس کو آواز دے گا، یعنی اس کے جذبات کا ترجمان بنے گا، تو وہ اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے گا، اس کو کندھا پیش کر دے گا اپنے کندھے پر سواری لینے کے لیے. اور اگر اس موقع پہ بے نظیر کو کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پذیرائی کم نہیں ملی ہے اپنے، یعنی لوگ حیران ہوئے ہیں جس طرح ان کے پیچھے جا کے لبرل بھی کھڑے ہو گئے، اور ہر طبقے نے ان کا ایک ان کی وہ لمیٹیشن ہے، وہ خواتین کو نہیں لا سکتے. اگر یہ بھی ہو جاتا تو پھر تو کیا کہنے، یہ ان سے ہو نہیں سکتا. کبھی وہ پوچھا گیا ان سے بار بار. تو اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ابھی تک کی تو صورتحال یہ ہے، اور اس وقت کا نقشہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے. باقی یہ کہ اس مضمون کو ہم پھر آئندہ اگلی نشست جو ہے نا ہماری
اور اصل جو فکری مباحث ہیں اس درمیانی دھارے کا جو تجزیہ کیا گیا ہے، اصل میں وہ ہے جب تک ہم اسے نہیں سمجھتے یا اس تجزیے کو نہیں سمجھتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ملک کی سیاست کے جو ایک انڈر کرنٹس ہوتے ہیں نا، ڈائنمکس، ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اسی کے اندر پھر وہ لائے عمل بھی آیا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جدید اور قدیم کو ملانا، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ مولانا مودودی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ تحریک شہیدین کی ناکامی کے جو اسباب انہوں نے بیان کیے، ان میں سے ایک تو یہ ہے نا کہ زمین ہموار ہونے سے پہلے کر لیا تھا۔ ایک اور بھی بات ہے، انہوں نے کہی ہے کہ جو جدید علوم میں اور جو مشرق جو مغرب میں جو ترقی ہوئی تھی اس پر ان کی نظر نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ بدل چکا ہے، آپ ایک نئے زمانے میں زندہ ہیں۔ اس زمانے کو اگر آپ نہیں سمجھتے، اسے نہیں جانتے، تو آپ دین یہاں نافذ نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی ایسا کام کر دیں گے کہ جو اس زمانے سے ہم آہنگ نہیں ہوگا، تو وہ جیسے ہوتا ہے نا میدا کوئی شے ایسی کھا لے جسے وہ ہضم نہ کر سکے تو الٹی کر دیتا ہے، تو معاشرہ الٹی کر دے گا، معاشرہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے چل ہی نہیں سکتا۔ یہی ہوا تھا تحریک شہیدین کے ساتھ، اور اگر آپ جذباتی نہ ہوں تو یہی ہوا ہے طالبان کے ساتھ، اور اگر مزید جذباتی نہ ہوں تو یہی ہونے جا رہا ہے ایران کے مولویوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب تک آپ آج کے زمانے کی نبض دیکھ کر اسلام کی بات نہیں کریں گے، آپ کو وہ چیز ہو نہیں سکتی، مطلب وہ چل نہیں سکتا۔ الٹ مطلب وہ درمیانہ دھارا اپنے سے اچھال کر باہر پھینک دے گا، اسے لے کے تو کندھے کی سواری نہیں پیش کرے گا۔ تو وہ ساری جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بحث کی ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے، اس کا سغرا کبرا جوڑا ہے، وہ سارا اگلے حصے میں۔ اور اس میں کئی اور باتیں بڑی اہم ہیں کہ مثلا اب ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس میں انہوں نے مغربی تہذیب کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے، اسے کافرانہ، ملحدانہ، باغیانہ، دجالانہ سارا قرار دیا ہے، کفر ہی کفر ہے۔ یہاں جب ہم پڑھیں گے تو نظر آئے گا کہ نہیں، اس میں کوئی خیر بھی ہے، اس میں کوئی بھلائی بھی ہے، اس میں کوئی اچھائی بھی ہے، اس کا کوئی انر کور بھی ہے، اور وہ جو انر کور ہے وہ جو ہے وہ قرآنی ہے۔ یہ آگے جا کے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو اب جو ایک ہمارا اپنے ڈاکٹر صاحب کا پڑھنے والا، ڈاکٹر صاحب کو جاننے والا، ڈاکٹر صاحب کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا آدمی حیران ہو کے کھڑا ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا تضاد ہے، وہاں ڈاکٹر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہاں ڈاکٹر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ تو آپس میں کنٹراڈکٹری ہے۔ تو اصل میں اس میں تطبیق کیا ہے؟ اس میں سے یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ کیا بات کی گئی؟ اس کا اپنا اپنا محل و مقام علیحدہ علیحدہ ہے یا دونوں کے اندر کوئی تطبیق بھی ممکن ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں جب ہم اسے ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم پر کھلتی چلی جائیں گی۔ اور اسی لیے اس موقع پہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جب وہ بڑی ہلچل تھی تو ڈاکٹر صاحب نے یہ پڑھائی بھی تھی تاکہ یہ سارے مبادیات ذہن میں آ جائیں، تو پھر سیاسی منظرنامے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا